السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں 1400 سال میں جو ہماری اسلامی ہستیاں ایسی گزری جنہوں نے دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ کسی نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو کسی نے نبی کریم اور ان کے اصحاب کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی ساری زندگیاں میدان جنگ میں گزار دیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کا جام پی لیا۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، اس سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے بامسی بیرک کون تھے۔ پوری دنیا میں دیکھی جانے والی ٹی وی سیریز ارطغرل کا ایک مشہور کردار، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلانے والا بامسی بیرک، جنہیں اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا کردار جس نے پوری دنیا کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیا یہ ایک حقیقی کردار ہے یا محض ایک فسانہ یا چھلاوا ہے؟ بامسی بیرک عظیم اوغوز ترک کے ایک شہزادے بے بورے بے کا بیٹا تھا۔ ترکوں کی تاریخ میں بامسی کے والد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ سب اوغوز شہزادے اکٹھے ہوئے، جس میں بے بورا بے بھی شامل تھا۔ بے بورا بے کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ وہ اس محفل میں رو پڑا اور کہا، میرے بعد میرا قبیلہ اور میری نسل مٹ جائے گی۔ بے بورا بے کی آہذاری کو دیکھ کر سب شہزادوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بے بورا بے کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بے بوچن نے بھی اپنے ہاں اولاد کے لیے تمام شہزادوں سے دعا کروائی۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد بے بورا بے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، جبکہ بے بوچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ سال بعد بے بورا بے نے اپنے کچھ تاجروں کو قسطنطنیہ بھیج دیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف لا سکیں۔ سفر چونکہ بہت طویل تھا، اس لیے تاجروں کے قافلے کی واپسی کئی سالوں بعد ہوئی، لیکن قبیلے کے قریب ان پر ایک صلیبی قلعے سے حملہ ہوا۔ حملے کے دوران ایک نوجوان سامنے آ گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا کر ان سب کی جان لے لی۔ قافلے والوں سے رخصت لے کر وہ جوان اپنے قبیلے پہنچ کر اپنے بابا کی اتاق میں جا بیٹھا۔ جب تاجر قبیلے پہنچ گئے تو اس جوان کو اپنے سردار کے ہمراہ دیکھا۔ تاجروں نے فوراً اس جوان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بے بورا بے غصے سے لبریز ہو گیا اور کہا، یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹا ہو اور بیٹے کے ہاتھ چومے جائیں؟ اس پر تاجروں نے اپنے سردار کو قافلے پر حملے کی ساری صورتحال سے واقف کیا اور بیٹے کی شجاعت کے بارے میں سن کر بے بورا بے بہت خوش ہوا۔ بے بورا بے نے اب تک اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ قافلے میں کافروں کے سر اڑانے کی وجہ سے تاجروں نے اسے بامسی بیرک کہا اور یہی اس کا نام پڑ گیا۔ کچھ عرصے بعد بامسی بیرک کی شادی بوچن کی بیٹی بانو چیچیک سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے شادی کی رات ہی ان کی اتاق پر حملہ ہوا اور بامسی بیرک کو قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال تک صلیبیوں کے قید میں رہا۔ ایک روایت کے مطابق ہیلینا نامی شہزادی نے ان کو جیل سے فرار ہونے میں مدد کی، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہیلینا نامی شہزادی بامسی بیرک سے محبت کرنے لگی، اس لیے وہ بامسی بیرک کو وہاں سے لے کر بھاگ گئی اور بعد میں اس نے بامسی بیرک سے شادی بھی کی۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ بامسی بیرک کا ارطغرل غازی اور ان کے فرزند عثمان غازی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ بامسی بیرک ارطغرل غازی سے تقریباً 1 صدی پہلے گزرا ہے اور اس کی زندگی میں ارطغرل غازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بامسی بیرک کا ارطغرل غازی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہیں اس سیریز میں کیوں دکھایا گیا؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ بامسی بیرک کا کردار اس لیے اس سیریز میں ایڈ کیا ہے تاکہ مشہور ترک بہادر جنگجو بامسی بیرک کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔
بامسی بیرک نے جنوبی طفطاس سے لے کر اناطولیہ تک لڑائیاں لڑیں، لیکن تاریخ میں ان کی شہادت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کب اور کس معرکے میں ہوئی۔ اس بارے میں ترک تاریخ خاموش ہے۔ بامسی بیرک کا مقبرہ اناطولیہ میں ہے۔ ارطغرل سیریز دیکھنے کے بعد ترک عوام اور سیاح ان کے مزار پر جانا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اب ترک حکومت نے بامسی بیرک کے مقبرے پر ایک گنبد بھی تعمیر کروا دیا ہے۔ تاریخ اسلام بامسی بیرک کی طرح کے بہت سے بہادروں سے بھری پڑی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اسلام کے ان ہیروز سے متعارف کروائیں تاکہ وہ اسلام کے شاندار ماضی کو جان سکیں اور ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔